بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ جو پاناما پیپرز کے اوپر مسلم لیگ کی حکمران خاندان کا جو موقف ہے نواز شریف اور فیملی کا، ان کا تو یہی لگتا ہے کہ درد بڑھتا گیا جوں کے دعا کی، اور یہاں تک کہ وہ یہاں کے لوگوں سے تو جس طرح ان کا میچ پڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، انہوں نے اس میں بی بی سی کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے اور رگیدا ہے. تو ہم نے کہا کہ بی بی سی ایک اتنا موقر ذریعہ اظہار ہے دنیا بھر کے لیے انفارمیشن دینے کا، اسیسمنٹ دینے کا، اوپینین دینے کا، کوریج دینے کا، کہ اس کو ریلائبل. اور وہاں پاکستان کے ایک بڑے کونا بڑے زبردست صحافی اور جنہوں نے لمبا تجربہ حاصل کیا ہے پاکستان کے اندر بھی، اور اب بی بی سی اردو ریڈیو کے انچارج ہے، ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں حکومت کی جو کردار کشی ہو رہی ہے اور جعل سازی ان کے خلاف ہو رہی ہے. جب تک سکلین امام صاحب آپ پاکستان میں تھے اس وقت تو ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، اب وہاں جا کے آپ کو کیوں دورہ پڑ گیا؟ السلام علیکم. السلام صاحب. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یعنی ڈیڈ مسلم لیگ اینڈ کانٹیکٹ یو؟ نہیں دیکھیں، ہم سے کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور خبر جو شائع ہوئی تھی بی بی سی آن لائن پہ اور ریڈیو پہ بھی چلی تھی، وہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو بھی دستاویزات یہاں کے قانونی طور پہ جو مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا یوں تو ہر ملک میں، لیکن یہاں پر ہی بہت سہولت ہے کہ آپ کسی بھی جائیداد کی جو تاریخی طور پہ جو دستاویزات ہوتی ہیں کہ کب کس کس کے نام رہی ہے، وہ اب یہاں کے رجسٹری میں جا کے ایک فیس ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت معمولی سی فیس ہوتی ہے، 10 پاؤنڈ سے بھی کم کی ہوتی ہے وہ فیس. تو یہاں کے لحاظ سے جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی درخواست دے کے، یا اگر کوئی آدمی جائیداد خریدنا چاہتا ہے تو اپنے وکیل کو جا کے کچھ پیسے دیتا ہے، وہ اس کی ایک سرویئر کروا لیتا ہے. تو دو قسم کے سرویئر مطلب اس کی ہوتی ہے، ایک کنویسنگ ہوتی ہے، ایک سرویئر. تو اس میں ایک میں تو بلڈنگ کی فزیکل حالت دیکھی جائے، ایک میں بلڈنگ کے جو کاغذات ہیں اس کی پوری ہسٹری نکالی جا سکتی ہے. تو یہ کل کاغذات کی پڑتال تھی جو سامنے شائع کر دی، اس میں تو نہ کوئی غلط ہے سکلین صاحب، نہ اضافہ ہے. بی بی سی میں آپ تو سربراہ ہیں اردو سروس کے، اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ اطہر کاظمی صاحب نے سٹوری دی. تو یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ کون لگاتا ہے؟ یہ آپ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے بعد کوئی اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سٹوری کریں؟ سر، ایک تو میں سربراہ نہیں، سو اردو سیکشن کا انچارج جی، اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا. ہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بہتر مجھ سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ کا تو وسیع تجربہ ہے کہ بعض کو رپورٹرز کے اپنے انیشیٹو بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو کسی نے اسائن کیا ہو. لیکن اگر کوئی اپنے انیشیٹو پہ بھی کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تھوڑی سی ایک ایڈیٹوریل جو ہوتی ہے اسسمنٹ ضرور کی جاتی ہے. پھر اس کی اگر اس میں کوئی قانونی منہ شگافیاں ہیں تو قانونی جو ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں بی بی سی میں ان کے حوالے بھی کیا جاتا ہے. تو یہ خبر پبلش کرنے سے پہلے اس کو ایڈیٹوریل لیول پہ، ہائر لیول پہ دیکھا گیا، اور پھر اس میں کیونکہ ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں الزامات یا ان کے خاندان کے بارے میں الزامات تھے، اور ان سے متعلقہ ان کی جائیداد کے کاغذات تھے، تو یہاں کے وکلا نے بھی دیکھا اور اس کو پاکستان کے وکلا سے بھی مشاورت کی. اچھا سکلین صاحب، تو یہ مجھے بتائیے کہ جو پاکستان میں تو رواج نہیں ہے، لیکن پتہ ہے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، گروپس، بی بی سی، سی این این، ان لوگوں نے فیکٹ چیکرز بھی رکھے ہوتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ حقائق کی چھان بین کر کے، نوک پلک اس کی درست کر کے اور اس کے فیکٹس کے مطابق کر کے پھر اس سٹوری کو کلیئر کرتے ہیں. تو آپ کے یہاں بھی اس قسم کا سسٹم ہے کوئی؟ جی، یہاں پہ یوں سمجھیے کہ اب دنیا بھر میں یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. مثلاً یہ کہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا دنیا بھر میں آپ جیسے سینئر ایڈیٹرز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صرف پاکستان میں ہی نہیں کم ہو رہے بلکہ دنیا بھر میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب زیادہ تر اس طرح ایک نیا رواج یہ آ رہا ہے کہ آپ مینجمنٹ والے کام کرنے والے لوگ ایڈیٹر بن رہے. پہلے ایڈیٹر وہ ہوتے جو بڑے کونا مشق صحافی ہوا کرتے تھے. جی. لیکن سسٹم میں چیکس کیے جاتی ہیں چیزیں، فیکٹس وغیرہ. تو جو کوئی ڈاکومنٹ پیش کرے گا تو اس ڈاکومنٹ کو چیک تو کیا جاتا ہے. غلام حسین صاحب، یہ ایسے ہی نہیں لگ گئی نا، چھان پٹک کے بعد لگی اسٹوری. نہیں، انہوں نے کہا ہم نے لیگلی ویٹ کیا. پھر اس میں یہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا کنیکشن بیچ میں ڈال دیا کہ جی وہ آئے بی بی سی اور وہ ایک سٹوری ان کی انٹرویو ہوا پھر وہ رک گیا، جیسے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب نے سٹوری کرائی ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کہ جہانگیر ترین، بلکہ اور بھی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ اس کی دوستیاں ہیں رپورٹر کی کسی سے،
اب یہ سارے فیصلے یہ بی بی سی کے دائرے میں نہیں آتے. ایک آدمی کا کوئی ذاتی تعلق کسی سے رہا ہے یا نہیں رہا ہے, یا اس نے انٹرویو کیا, اگر بی بی سی نے ایک چیز کو نشر نہیں کیا, پبلش نہیں کیا, تو وہ پھر ایک ایمبٹ میں, ایک ہمارے دائرے میں نہیں آتی بات کہ ہم اس پہ کچھ بھی بات کریں. کیونککہ یہ کہنا ہے کہ کیوں نہیں چھپا یا چھپا یا انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا, یہ ایسی کچھ باتیں ہوتی جو ایک قسم کی جس طرح ہوتا ہے نا, آپ آف دا ریکارڈ باتوں پر آپ بات نہیں کر سکتے. تو آف دا ریکارڈ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میرے خیال کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا اس پہ, کیونکہ جو چیز شائع نہیں اس کی ذمہ داری ہم قبول نہیں کر سکتے ادارے کے طور پہ. ثقلین امام, یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس سارے کلونولوجیکل آرڈر میں اس سٹوری کا نشر ہونا اور اس کے پرنٹ میں آنا اور دنیا میں اس کا ہلا یعنی بہت سارا ہلا گلا مچ جانا, اب کہاں معاملات کھڑے ہیں؟ سر میرے خیال میں اس سٹوری کے آنے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے, کیونکہ اس سٹوری نے کوئی نیا فیکٹ سامنے نہیں پیش کیا پڑھنے والوں کے سامنے یا پاکستانی عوام کے سامنے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے شائع ہو چکی ہوئی ہیں, اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس خاص جائیداد کے جو کاغذات وہ بی بی سی نے ویٹنگ کر کے قانونی طور پہ حاصل کر کے. ثقلین صاحب, آپ کو یاد ہے آپ میرے ساتھ ہی تھے نیشن میں, تو ہم بی بی سی اردو سروس کو مانیٹر کیا کرتے تھے. اس وقت ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتے تھے, 80s کی لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں. اب بی بی سی کی ماشاءاللہ بڑی کریڈیبلٹی ہے. آپ نے جب یہ سٹوری دی نا کہ اس کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم ہے اور اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہیں, تو پاکستان میں اس کو ریسیو کیا گیا ایسے مور تصدیق, اور اسی وجہ سے اس کو متنازع بھی بنایا گیا. تو یہ ایک طرف سے بی بی سی کی کریڈیبلٹی کو جاتا ہے خراج تحسین, لیکن دوسری طرف اس میں نئی بات یہی تھی کہ اس نے جو شریف فیملی کا کیس ہے اس کو تھوڑا سا ذرا کمزور کر دیا. اصل میں فیکٹس ہی ہیں سر. وہ کی کرنا وہ ایک مثال کے طور جو آج جو ایک کچھ ڈاکومنٹس شائع ہوئے ہیں جرمنی کے ایک اخبار میں. جی بالکل, میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, وہ بھی ایک اسی قسم کی چیز ہے. ہوتا یہ کہ جب کئی 100 دستاویزات ہوتی ہیں, ان میں سے جو اہم ہوتی ہیں وہ خبر کی زینت بن جاتی ہیں, جو بظاہر کم اہم ہوتے ہیں یا جن پر نظر نہیں پڑتی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ سب شائع تو ہو چکے ہیں سارے ڈاکومنٹس پاناما پیپرز. ثقلین صاحب, آپ کو یاد ہے نیشن کے ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہوتے تھے, میرے بھی استاد تھے وہ میڈیا جب میں پڑھ رہا تھا, احمد ضیاء صاحب. تو سب سے پہلے میں نے ان سے سنی یہ بات کہ ڈاگ بائٹس مین از ناٹ نیوز, بلکہ غلام حسین صاحب مین بائٹس ڈاگ از نیوز. تو یہ بھی مین بائٹس ڈاگ والی بات تھی غالباً, اور اس کی وجہ سے اس کو ٹریکشن ملی. لیکن ظاہر ہے نیچرلی اگر جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس میں اکبر کاظمی صاحب کے خلاف کسی قسم, اطہر کاظمی صاحب کے خلاف کسی قسم کی انکوائری یا تادیبی کارروائی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں دیکھیں نا, یہ وہ جو باتیں کہ ان کی کوئی ذاتی زندگی میں کسی سے دوستی ہے یا کوئی تعلقات ہیں, وہ تو بی بی سی کے ایمبٹ میں اس دائرے میں آتی ہی نہیں, کیونکہ یہاں پہ کسی کی بھی پرائیویٹ لائف کو, امپلائی کی بھی پرائیویٹ لائف کو سب تک ڈسکس نہیں کرتے ہم لوگ, جب تک کہ اس کا اثر پروفیشن پہ بظاہر واضح طور پہ نظر نہ آئے. تو ہم نے تو صرف خبر کی نوعیت پر ہی فیصلے کرنے, بات کرنی ہے. خبر صحت ٹھیک تھی, دستاویزات اوریجنل تھے, لہٰذا وہ خبر چلی, اور اس خبر کو پبلش کرنے سے پہلے یہ میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 1 مہینے تک یہ ویٹنگ ہوتی رہی ہے اس کی. اور ان کو لیٹر لکھا ہے کہ اپنا موقف دینا چاہیں تو دیں, موقف بھی دیے ہیں, اور وکلا سے بھی سارے مشورے. پھر وکلا ہی نے کہا کہ ان پر یہ جوابات ضرور لیں آپ, اگر یا کم از کم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ پبلش کر کے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے دستاویزات کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی تھی, یہ الزام بھی نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. یعنی اگر میں اس وقت لندن میں بیٹھا ہوں تو یہ الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں لاہور سے آیا ہوں تو یہ ایک حقیقت ہے. اگر میں یہ یا میرے متعلق کوئی یہ کہے کہ آپ نے صحافت کی ابتدا عارف نظامی کے ساتھ کی تھی ان کے اخبار دی نیشن سے, تو یہ ایک حقیقت ہے, یہ مجھ پہ الزام نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر ایک حقیقت ہے تو اس پہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا نہیں ثقلین, وہ آپ کہتے ہیں نا مٹیریل ڈیفرنس نہیں ہوا, مٹیریل ہو گیا ہے. ایک تو ہے کہ انہوں نے براہ راست کہہ دیا کہ یہ قطری شطری والی بات کوئی نہیں, 93 کی نہیں کیا ہے, نمبر 1, اور ان بچوں کے نام پر ہے, اور ان کے والد بھی وہی ہے, نواز جی بھی ہے,
اور یہ ان کا جو کیس تھا نا یہاں پاکستان میں پلیڈڈ، وہ سارے کا سارا ردی کی ٹوکری میں چلا گیا آفٹر دس رپورٹ، اس لیے وہ رو پیٹ رہے ہیں۔ ثقلین صاحب، یہ آپ کے وکلاء نے بھی اس کو یقیناً ویٹ کیا ہوگا، جی اور جی میرا خیال ہے آج کافی ذرا پکچر کلیئر ہوئی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اس وقت ڈیڈ لائن آپ کے سر پہ سوار ہوگی اردو سروس کی، تو ہم آپ کا مزید وقت نہیں لیتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ثقلین صاحب، خدا تھینک یو۔ حافظ۔ شکریہ آپ کا سر۔ جی غلام حسین صاحب، اعتزاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ کہنا کہ بی بی سی جو ہے نواز شریف کے خلاف ہے، حق میں ایسی بات نہیں ہے، خبر ہے۔ نہیں پر خبر انہوں نے نواز شریف کا تو بیڑا کر اور ایک آپ کیا باتیں کر رہے مرر ہیں کے یار؟ ایک پبلشر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مرر کی، ڈیلی مرر، اس کا عنوان پتہ کیا تھا؟ پبلش اینڈ بی ڈیمڈ۔ یہ آپ کا خام ہے بھائی۔ نہیں اب یعنی ان کا تو حشر نشر کرا دیا نا انہوں نے، بی بی سی نے رپورٹ اور نہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ ایسی کیا مطلب دے کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویل یس، ایٹ دی فیس آف اٹ فار دی ٹائم بینگ دے آر لیفٹ ود نو کیس، بٹ وی ول جج ڈسکس صاحب یہ بات فردر چودھری حسن صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد۔ آفٹر اے شارٹ بریک۔ اور سابق وزیر قانون بھی، اور یہ ہے کہ جو بات چیت کرتے ہیں اس کی بیسس ہوتی ہے، فیکچول ہوتے ہیں، اور اپنے جذبات یا خیالات کو بیچ میں لا کے گڈبنڈ نہیں کرتے۔ آج ہم نے جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ قوم کو یہ بتائیں کہ پاناما پیپرز کی اب تک کی کارروائی کے نتیجے میں آیا میاں محمد نواز شریف کو عدالت عالیہ عظمیٰ بلکہ ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، کنوکٹ کر سکتی ہے، اور ان کا کیریئر جو ہے اٹس کم ٹو اے مینیس اینڈ، یا وہ استفا بھی بچ نکلیں گے، کیونکہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں عارف نظامی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ایسا نہیں وہ ہے۔ دیکھنا لے جو نون لوگ کے کہتے ہیں۔ ہاں جی بتائیں جی۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا، حساب لینے والے اس کا اختیار رکھتے ہیں یا اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہم نے یہ بحث نہیں کی، ہم تو حساب دینے آ گئے ہیں۔ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ ہم لوہے کے چنے ہیں۔ تضحیق کرو گے تو تضحیق کرنے والا کوئی بھی ہو غور سے سن لو، تضحیق کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی ہو اس کا حق نہیں دیں گے۔ نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں، اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں، تضحیق نہ کریں، تضحیق نہیں کروائیں گے۔ جوہر صاحب، یہ ججوں کو دھمکی ہے یا آپ کو کہا گیا کہ دانت نہ توڑوائیں اپنے؟ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا تھا کہ صفحے پھٹے عذرائے مطلب ہے تفنن پوچھا تھا انہوں نے کہ نواز شریف کی کتاب کے کچھ صفحے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو ڈائریکٹلی لگتا ہے ان کی طرف، اور بڑا دھمکی آمیز، یہ تو بڑی گستاخانہ گفتگو ہے، پر یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، شعار ہے۔ یہ جب مشکل میں آتے ہیں یا پاؤں پڑتے ہیں یا گردن کو پکڑتے ہیں، اور یہ انہوں نے چونکہ عدلیہ کے ساتھ بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں، عدلیہ پہ حملہ کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 پہ نہیں کچھ نہیں ہوا ان کو، کورٹ روم نمبر 1 پہ 600 بندہ لا کے اٹیک کیا تھا چیف جسٹس، اور ججز کو پیچھے نکلنے کا دروازہ ہوتا ہے، کرسیاں پیچھے گری تھیں اور وہ نکل کے بھاگے تھے چیف جسٹس اور 4 ججز۔ انہوں نے اصغر خان کیس میں آج تک ڈیفائی کیا ہوا ہے، کوئی کاروائی نہیں ہوئی، 14 بندے مار دیے ماڈل ٹاؤن میں، ایک جج کی کا رپورٹ ہے اس کا کچھ نہیں ہوا۔ حدیبیہ پیپرز مل میں ان کے خلاف ان کے اپنے وزیر خزانہ اور سمدی کی رپورٹ ہے، وہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ انڈر ڈیوریس ہے، اس میں واقعات تو چیک کیے جا سکتے ہیں نا، وہ جو نہیں۔ لیکن چودھری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی یہ بچ کے نکل جائیں گے؟
اس دفعہ ویسے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک تو کیس کی سماعت شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا، یہ غلام حسن صاحب کو عجیب سا نقطہ چودھری صاحب کا کہ یہ ڈے ٹو ڈے جو یہ ساری ہوتی رہتی ہے، ڈرامہ چلتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور باہر، آپ کہہ رہے ہیں بھی کیس شروع ہی نہیں ہوا. عارف صاحب، کیس اس دن شروع ہوگا. 2-3 باتیں آپ دیکھ لیں جو واقعات ہیں، واقعاتی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی ایون فیلڈ فلیٹس ان کے ہیں. یہ تسلیم کیا ہے، شریف فیملی کے ہیں. دوسرا واقعاتی بات آپ کو بتاؤں، کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہو، ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، فیڈرل سیکرٹری ہو، انکم ٹیکس افسر ہو، اگر اس کے بیٹے کے 3 گلبرگ میں گھر پائے جائیں تو اس کو نہیں پوچھا جاتا. پوچھا ہولڈر آف پبلک آفس کو، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے پاس یہ کہاں سے آئے. نام اس کے منسوب ہوتے ہیں. اور میاں نواز شریف نے خود بڑا واضح طور پہ کہا تھا پہلی تقریر میں کہ جو بندہ ناجائز دولت رکھتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا، وہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتا ہے. خود کہا تھا انہوں نے، یہ تو خود انہوں نے کہا. تیسری بات ایک واضح آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، اس کے بعد نہ صرف بارے ثبوت ان پہ ہے کہ وہ لیجٹمیٹ ثابت کرے، بلکہ ججوں کو یہ چاہیے ان کو کہیں کہ 1978 سے لے کر جس دن کہتے ہیں کہ سٹیل مل لگائی تھی دبئی میں گلف سٹیل، 2006 تک ہر خاندان کا فرد، مریم، نواز، حسین، حسن، کلثوم بیگم، اپنے تمام بینک اکاؤنٹس آن اے ڈیلی بیسس 78 سے 2006 دکھائیں کہ یہ لیجٹمیٹ تھے، اور انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس کی ریٹرنز بھی دیں. یہاں آ کے اصل بات بننی ہے، اصل بات یہاں بننی ہے. پی ٹی آئی شی ٹی آئی کو، مدعی کو، مستغیث کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ثبوت نہیں دیا. ثبوت جو دینا تھا، جو لازم تھا مستغیث یا پٹیشنر کو ثبوت کیا دینا تھا، وہ بڑا مشکل ثبوت تھا کہ یہ ایون فیلڈ فلیٹس نواز شریف یا حسین شریف کے ہیں. یہ ثابت کرنا تھا انہیں. وہ ہو چکا ہے، وہ تسلیم کر چکے ہیں. اب تو کیس اس وقت شروع ہوگا جب منی ٹریل جو ہے وہ جب ان سے طلب کی جائے گی. اچھا اعتزاز احسن صاحب، معاف کرنا، اب یہ بات تو روزہ روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ فلیٹس اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے گیا؟ جی پاکستان سے لوٹا گیا اور وہاں یہ پراپرٹیز خریدی گئی. لیکن آیا یہ 2+2 کیس بنتا ہے کہ نواز شریف اس کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہوں گے اور ان سیریمونیسلی سینٹ ہوں؟ اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. چلو میرا ذرا سوال کو اور طرح کرنا چاہ رہا تھا اندر. ویلکم بیک. جی چوائس صاحب، میں صرف چوائس صاحب یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا اس میں کہ آپ اس کے کیا کیا سیناریوز ہو سکتے ہیں آؤٹ کم اس کیس کی، ایسے لیگل برین آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ پہلی بات اس سے میں اس پہ آتا ہوں، پر یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ 1978 سے لے کے 2006 تک جو سٹیٹمنٹ دینی ہے، جو قوائف دینے ہیں، وہ انہوں نے دینے ہیں سارے بینکس کی سٹیٹمنٹ، جس میں ہر ڈپازٹ، ہر وڈرال، ہر ڈپازٹ، جس طرح میرے سے آپ سے انکم ٹیکس افسر سالانہ مانگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے کدھر خرچ کیا، کیسے. انہوں نے کہا یہ ہے، ایک ان کا ورژن ہے کہ قطری خاندان کے ساتھ ہم نے بزنس کی، اگر کاروبار کیا تو پیسہ آتا جاتا رہا، کبھی کم ہوا کبھی زیادہ ہوا، پر وہ بینک اکاؤنٹس پیش کریں جن میں یہ
وہ کریڈٹ ہوا اور ڈیبٹ ہوا، پھر پیسے کس نے نکالے، کہاں خرچے، یہ سب چیزیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے کام کیا تھا پرچیوں پر ہو رہا تھا. تو پرچیوں پہ بینکوں سے آپ 2-2 10-10 لاکھ درہم تو نہیں نکال سکتے تھے نا. اور بینک 400 سال ہو گیا. نواز شریف کا کیس کیا ہے؟ بینکاری کے نظام کو روتھسچائلڈ سے 400 سال ہو گیا ہے. یہ کہنا کہ پرچیوں پہ چلتا ہے تھا. نظام صاحب کیا کیس ہے ان کا؟ میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سیناریوز کیا ہیں، کیس تو بعد میں بتا رہا. سیناریو دیکھیں، سیناریو یہ ہے، کیس کی سماعت شروع ہوگی جب ان سے طلب کیے جائیں گے وہ تمام ریکارڈ اور بینک ریکارڈ اور بزنس ریکارڈ اور ٹیکس ریکارڈ. اس سے پہلے کوئی سماعت نہیں ہوگی. لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا کیس. یہ اگر یہ مانگے بغیر کس طرح وائنڈ اپ ہو سکتا ہے؟ اگر مانگے بغیر وائنڈ اپ ہو گیا پھر تو یہ سعد رفیق کامیاب ہو گیا. یہی تو مقصد ہے. یہ سعد رفیق نے جس نے کھل کے دھمکی دی ہے، بینچ کے سربراہ کو دھمکی دی ہے، وہ یہ تو پھر کامیاب ہو گیا. یہ تو پھر مطلب ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم پھر حملہ کر دیں گے آپ پہ، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو بات سمپل لا کی بات، ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا جو ان فلیٹس کو. میرا یہ سوال نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، میرا سوال ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تناظر میں سارے، آج ایک ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہے کسی نوجوان وکیل کا، اس نے کو 5-7 سیناریوز بتائے ہیں جو ماضی کے ہیں، جس کے اندر کسی ایک میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ یعنی شریف برادران جو ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. تو ان کے لیے معیار مختلف ہے، باقی سیاستدانوں کے لیے مختلف ہے. اس میں اس اثر خان کیس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اس میں نسیم حسن شاہ بھٹو صاحب کا بھی حوالہ دیا. جی تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہوگا کیا؟ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. ایک کہ جج صاحبان اسی موجودہ سمت چلتے جائیں جس میں وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور اکثر انہوں نے کہا ہے کہ جناب نعیم بخاری صاحب، جناب عامر خان صاحب، آپ نے تو کوئی ڈاکومنٹ ایسا رکھا ہی نہیں ہمارے سامنے، آپ نے تو کوئی دستاویز ہی نہیں رکھی، آپ کے دستاویزات میں تو پکوڑے بکتے تھے. یہ اگر رہی روش تو پھر تو نواز شریف کو کچھ نہیں ہوتا. They'll be scot free. وہ اسکاٹ فری، کیونکہ اور یہ میں بتا دوں مدعی کو ایک پکوڑے والا کاغذ بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں، حالانکہ بڑے ہو چکے ہیں پیل، کیونکہ تسلیم کر لیا انہوں نے. انہوں نے ملکیت تسلیم کی. مدعی نے تو صرف ملکیت ثابت کرنی تھی. اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے وکیلوں نے، پی ٹی آئی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ 600 صفحے پہلے دن اپنے جا کے رکھ دیے سامنے، 600 صفحے، اور اس میں سے یہ ادھر سے نکال. وہ تو برڈن اپنے پہ مفت میں لے لیا. وہ کہہ جی ہمارے کوئی صفحہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کاغذ نہیں ہے. یہ نواز شریف نے یہ کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے، یہ حسین نے کہا ہے، اور یہ اس کے بعد پراپرٹی یہ تسلیم کرتے ہیں. پراپرٹی اگر بیٹے کی بھی ہے تو ہولڈر آف پبلک آفس باپ ہے. سیکشن 14 نیب آرڈیننس کا بھی ہے، سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا بھی ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ بھی ہے. ان کے تحت آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، کم از کم پوچھیں تو صحیح کہ دستاویزات پوری، وہ ہزاروں ہوں گی، ہزاروں صفوں میں ہوں گی، وہ آپ پوچھیں تو صحیح یہ کیسے پیسے بنے، کیسے آئے، اور اگر لیجٹمیٹ بنے ہیں تو وہ ثابت کر لیں گے، جسٹیفائی کر لیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ لیجٹمیٹ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو یا تو جج صاحبان ان سے پوچھیں گے ہی نہیں، اور یا اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر جج صاحبان پوچھیں تو ان پہ کوئی آپریشن کر دیں، جو سعد رفیق کی دھمکیاں پہلے گالیاں دے چکا مخالفوں کو. چوہدری صاحب، ایک میں تو لیگل برین نہیں ہوں، لیکن ایک لفظ سنتے رہتے ہیں امیکس کیورے یا کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے کسی شخصیت کو ایسے کیس میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں معامن کے طور پر، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے،
تو معاون کے طور پہ ایک شخصیت جو ہے جو بہت سارے ان معاملات کو سمجھتی ہو، جیسے آپ خود ہیں، وہ ایک معاونت کرے عدالت کی کہ جی اس کے اندر یہ پوچھا جائے، یہ پوچھا جائے، یہ پوچھا جائے. ایک نہیں پھر 2-3 مختلف رائے رکھنے والوں، میری ایک رائے ہے، میرے سے اختلافی رائے رکھنے والے کو بھی بلا سکتے ہیں، بلانا چاہیے ان کو، مجھے بے شک نہ بلائیں پر بلا لیں مختلف آراء رکھنے والوں کو. پر بنیادی چیز جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہے. عارف صاحب میں تو کہتا ہوں یہ کمپلیکیٹڈ ہے ہی نہیں کیس. یہ تو ثابت شدہ وہ یہ Is it an open and shut case? وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف ثابت کر سکتا ہے کہ پیسے جائز تھے کہ نہیں تھے. اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں بینک ریکارڈ سے، ٹیکس ریکارڈ سے، یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل جائز تھے، تو پھر ہی گوز چودھری صاحب کوئی کون سی سٹیج ہے جب نواز شریف صاحب کو وہاں بلایا جائے گا کہ جناب یہ آپ فرما دیں؟ یہ سٹیج تو پرسوں، گزشتہ پرسوں ہونی چاہیے تھی. وہ یہاں چلو پھر کل ہونی چاہیے تھی جو کل گزر چکا. میں سیاسی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں ملک کے اندر، خدمت کر رہے ہیں ملک کو، انہوں نے ایک گرداب سے نکال دیا ہے. آپ کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا تھا پاکستان کا. تو یہ تھوڑی چھوٹی موٹی اگر کوئی چیز فگرز ڈونٹ ایڈ اپ تو ان کو ملک کی خدمت کرنے کے لیے رہنے دینا چاہیے، کیونکہ کون ان کی جگہ لے گا؟ اور ڈیگول نے کہا تھا نا اپرماد لوج، میرے بعد ساری بربادی ہے، میرے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تو دنیا کے قبرستان انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگی رکھے، پر قبرستان بھرے ہوئے ہیں انڈسپینسیبل لوگوں سے. اور ان کے بارے میں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک مثال یہ بھی تو قائم ہونی چاہیے. اگر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے پرائم منسٹر کو، یا تو ثابت کرے. عارف صاحب ایک اور چیز دیکھیں، 6-7 بھائی تھے، انہوں نے کیا چلو ہے، باقی 6 کدھر ہیں؟ یہ اتفاق بردرز، معراج فیملی، سراج فیملی، بشیر چودھری صاحب میرے وکیل. اچھا نہیں چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیوں اتنی کنوکشن سے سمجھتے ہیں کہ نواز شریف از اے کرپٹ پولیٹیشین؟ اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ تھوڑا سوچ کے دے دیں آفٹر شارٹ بریک. آپ کیوں بضد ہیں کہ نواز شریف ایک بدعنوان رولر ہے اور ان کو جانا چاہیے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ ثابت کر سکے، پر ثابت کرے، دستاویزی ثبوت دے جو ثابت کرے. اس کا اب آڈٹس، اپنے سالانہ آڈٹس ان پیسوں کے دے جو پیسے ادھر جا ہیں. یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی ریلی بھی ہوئی ہے فیصل آباد میں، ایک اور فرق میں دیکھ رہا ہوں کہ آج خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی جو وزراء ہیں ایک فکرہ چست کرتے ہیں عمران خان کے خلاف، تو 2 آپ کی حکومت کے خلاف کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، اب کچھ اور معاملہ ہو گیا؟ نہیں، فرینڈلی اپوزیشن تو کا تو کوئی سوال نہیں ہے. اپوزیشن بھی ہے نا. اب پنجاب میں چونکہ ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے اور چیئرمین بلاول نے آ کے ریلی لیڈ کی ہے، جس سے جالا بڑا پرجوش انداز میں یہ کیسی نہیں ریلی ذرا فیصل آباد والی؟ میرے خیال میں بہت اچھی، بڑی کامیاب نکلا ہے، لوگ نکلے. پیغام بھی صحیح تھا غلام حسن صاحب میں، the message was، پیغام صحیح تھا. اور جالے کو جگانے کے لیے اصل بات تو پہلا ہے کہ جو آپ پہلا ہوتا ہی ہے اپنوں کو جگانا ہوتا ہے، جگانے کے لیے اور جالے کو متحرک کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. اچھا، پنجاب کا جالا 19 تاریخ سے پہلے اور تھا اور 19 تاریخ کے بعد اور ہے. ہی از آؤٹ ان دی فیلڈ. اچھا، یہ اب وہ تیار ہے. اچھا جو صاحب یہ کہتے ہیں بڑی پیٹرنائزنگ انداز میں کہ جی ٹھیک ہے یہ پنجاب میں نکلا ہے اور اگر یہ جتنے اپنی سپورٹ بنائیں گے اس سے ہماری مدد ہوگی، اس سے کیا مراد ہے ان کی؟
نون والے کہتے ہیں. ہاں جی جی یہ کیا بات. پتہ نہیں وہ کہتے ہو. میرا خیال ہے وہ ان کی تھیوری یہ ہے کہ جی اصل ہمارا دشمن جو ہے عمران خان ہے، تو آپ عمران خان کے ووٹ توڑیں گے، ہمارے نہیں توڑیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ ان سے کتنے تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگ اگر عمران خان اور پیپلز پارٹی نہ بھی ہوں تو ان کو تو نہیں ان دیتے کے چار. تو اتنے تنگ آئے ہیں ان سے. یہ دو جو اس سسٹم کے لاڈلے بگڑے ہوئے بچے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف، اس نظام کے لاڈلے ہیں، بگڑے ہوئے بچے ہیں، اور لوگوں نے بگاڑا ہے ان کو، بڑا لاڈ کیا ہے. اب وہ لوگ اس لاڈ پیار سے پچھتا رہے ہیں. چودھری صاحب لیکن یہ عجیب ڈائیکاٹمی ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی کسی فوجی سربراہ سے نہیں بنی، وہ بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. دوسری طرف یہ کیا کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بچے بھی ہیں. تو یہ تضاد ہے تھوڑا سا. نہیں، وہ اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فوجی سربراہ سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں. آپ سوچ لیں وہ کتنے لاڈلے ہیں. آپ سوچ لیں کہ جو ایک فوجی سربراہ آرگومنٹ کو ڈسمس کر سکتے ہیں. وہ یہ انہوں نے ایک لینن نے کہا تھا کمانڈنگ ہائٹس آف دی اسٹیٹ اینڈ دی اکانومی کو کیپچر کرنا. ولیڈیمر ایلچ لینن نے کہا تھا کہ یہ کام ہے. انہوں نے کمانڈنگ ہائٹس کیپچر کی ہوئی ہیں. کمانڈنگ ہائٹس میں کون ہے؟ کمانڈنگ ہائٹس میں اسٹیٹ بینک، کمانڈنگ ہائٹس میں ایس سی سی پی، کمانڈنگ ہائٹس میں ریگولیٹرز. اب ریگولیٹرز کو تابع کر دیا ہے اپنی منسٹریوں کے، جن منسٹریوں کے نیب جو اکنامک کا ریگولیٹر ہے. کمانڈنگ ہائٹس میں جوڈیشری بھی ہے. جوڈیشری کے اکثر جج جو ہیں، بیچ میں ضروری نہیں سارے ہوں، اکثر جج صاحبان ایسے ہیں کہ ان کے خلاف سات سٹے آرڈر ہوتے ہیں. سدھا کون کرے گا؟ میرا خیال ہے اس وقت پریشر جو پبلک اوپینین کا پڑ رہا ہے، وقت چینج ہو گیا، پاکستان بدل رہا ہے میرے خیال اور سے. اس وقت جو پبلک اوپینین کا پریشر پڑ رہا ہے نا، اور جتنی چوریاں، جتنے جھوٹ، جتنے ان کے تضادات ٹیلی ویژن پہ سامنے آ رہے ہیں کہ استثناء نہیں لیں گے اور استثناء لے رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے اور وہ کر رہے ہیں. بیٹے کا نہیں ہے اور بیٹے کا نکلتا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ اس کا نکل آتا ہے. سب کچھ اس کا نکل آتا ہے. اچھا وہ دیکھیں قطع کلامی، ایک ان کی سگی دوسری ہمشیرہ ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں. جیسا ملتان بھی کو ارادہ ہے، آسمان نواز کا کبھی کسی کاغذ میں کوئی ذکر ہی نہیں. ملتان کو ارادہ ہے آپ کا جلسہ کرنے کا، جا رہے ہیں نا آپ؟ وہ ایک ریلی کا امکان ہے، رحیم یار خان سے ملتان تک کی ریلی، اور اس کا وہ جلسہ بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے غلام حسن صاحب ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور دوسری طرف پی ٹی آئی، اور الیکشن کیمپین شروع ہو چکا ہوا ہے، ایسے ہی نظر آ رہا ہے. میں تو نہیں، الیکشن کمپین شروع ہو چکا ہے. نمبر 2 بقول شخص سے الیکشن جلدی ہو جائے گا. اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں کہ 2017 میں کوالیفائیڈ بھی نہیں رہے گا، یہ آپ اٹ از کرٹنس، اچھا یعنی ہز پارٹی. اچھا بہرحال یہ ساون کے اندر کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. اب آپ کو آتا ہے نظر؟ کیا مطلب سامن کے اندر؟ کیا میں تو انشاءاللہ ہم تو پاکستان کے عوام. چوتھی ٹرم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چوتھی ٹرم؟ ہاں ان کو تو 400 دفعہ سزا ملی چاہیے جو چوتھی ٹرم. چوتھی کے بعد وہ 5ویں کی بھی کہتے ہیں. اچھا ایک چیز بڑا ٹیکنیکل سوال ہے جو رہ گیا تھا میرے ذہن سے. اس سارے چکر میں مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو تھی نا ایک پوزیشن، یعنی ولی عہد والی، وہ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی اس سارے چکر میں. ارے چھوڑو، رانی بننے والی تھی، میرا سندر سپنا ٹوٹ گیا. جتنے درباری مریم نواز کے موجود ہیں مسلم لیگ نواز میں، اتنے شاید نواز شریف کے درباری نہیں ہیں. اچھا نہیں، یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ آتا ہے ٹیلی ویژن نہیں، میں تو اور بات کر رہا ہوں. میں گالم گلوچ عدالت بریگیڈ کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دی کہ فار پبلک آفس جو کچھ نکلا ہے باہر. نہیں، ڈسکوالیفائی کرنے میں تو یہ جب آئیں گے تو شاید ڈسکوالیفائی نہ ہو جب تک ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا.
اور فیصلہ یہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے. فیصلے کی گھڑی تو ہے، فیصلے کی گھڑی تو ہے. یہ کیس جو ہے اس میں چونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اتنے ارب، اور یہ پراپرٹی آپ کو بھی پتہ ہے، یہ واحد ساری پراپرٹی ایون فیلڈ ہاؤس میں نہیں ہے جو ان کی پراپرٹیز ہیں. حسین نواز نے اسی بیان میں کہا ہے کہ میری والدہ کا ایک گھر بھی ہے، ایک گھر بھی ہے والدہ کے نام. پھر 6 ڈیوک اسٹریٹ بھی آپ گئے ہوں گے. جی میں گیا ہوں، میں جب وہ دفتر تھا ان کا وہاں، اور وہ COD بن رہا تھا تو ادھر. اچھا چوہی صاحب، اب تو ہماری کلوزنگ کا ٹائم آ گیا. صرف یہ آخر یہ فرما دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اب تو کمیشن والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں ہے، تو اب ان کو فیصلہ کرنا ہی ہے. کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس سارا چاہیے. ڈاکومنٹری ایویڈنس پائی کا 1978 سے 2006 تک بینک سٹیٹمنٹ ساری، ٹیکس سٹیٹمنٹ ساری، ٹرانزیکشنز جتنے. اب کہتے ہیں کہ بزنس کی ہے، پراپرٹی بزنس کی ہے قطریوں کے ساتھ 20 سال 26 سال ان قطر. تو بتائیں، یہ بھی بتائیں کہ بلڈنگ کون سی بنائی ہے. صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا تو خیال نواز شریف کا بھی وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ جی ماننے کو تیار نہیں. اچھا ناظرین، آج ہم نے ثقلین امام صاحب جو BBC اردو سروس کے ریڈیو کے ہیڈ تھے، ان سے یہ پتہ کیا کہ BBC نے ان بائس اسٹوری دی. چودھری صاحب نے سارے جو اس کے سیاسی اور لیگل پہلو ہیں اس پہ روشنی ڈالی، اور ان کا خیال ہے کہ ابھی جو اصل سوال ہے وہ ججوں نے پوچھنے نہیں شروع کیے. ناظرین، ٹیکسٹائل کا ایک پیکج 10 جنوری کو حکومت نے دیا تھا، اس کے تحت یعنی $100 بلین کا تھا، لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ نہ CBR نے یعنی FBR جس کو کہتے ہیں اب، اور نہ ہی منسٹری آف فائنانس نے اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کی ہے 180 بلین کا. تو ناظرین خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.